بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف دی سب کانٹیننٹ کا یہ پارٹ 2 ہے۔ اس میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہسٹری آف دی سب کانٹیننٹ پارٹ 1 آپ نے نہیں دیکھی تو میں اس ویڈیو کا جو لنک ہے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈالوں گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہسٹری آف دی سب کانٹیننٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے، ڈفرینٹ ریلیجنس اس میں نے ڈسکس کی ہے، وہاں سے بھی اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس میں نے ڈسکس کیا ہے ہندوازم کے بارے میں، تھوڑا سا بدھزم کے بارے میں، جینزم کے بارے میں، اور اس طرح ہسٹری آف دی سب کانٹیننٹ میں جو گندھارا سویلائزیشن ہے اس میں بھی میں نے ڈسکس کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے لا رہا ہوں ہسٹری آف دی سب کانٹیننٹ دوسرا حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو جی بس شروع کرتے ہیں جی۔ ساؤتھ ایشیا واز رولڈ بائی مینی راجاز بیفور دی ارائیول آف مسلم۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے ساؤتھ ایشیا میں اس ٹائم ڈفرینٹ ریلیجنس تھے۔ اس میں سے زیادہ جو ہے نا وہ ہندوازم وغیرہ وہ ڈفرینٹ ریلیجنس، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر جو راجاز وغیرہ وہ تھے تو وہ ہندو ہی تھے۔ تو مسلمانوں کے آنے سے پہلے ساؤتھ ایشیا پر جو مسلط تھا وہ ڈفرینٹ مختلف مذاہب یا مختلف نظریات رکھنے والے جو راجا تھے، اور جو ہندو وغیرہ وہ راجا تھے وہ تھے ساؤتھ ایشیا کے۔ لیکن 8th سینچری کی بگننگ میں، بالکل آغاز میں، مسلمانوں نے جو ہے نا ساؤتھ ایشیا میں اسلام کا جو سیڈ تھا وہ انہوں نے بویا، اور وہ آہستہ آہستہ اس طرح وہ چلتا رہا، اور اس طرح پوری سب کانٹیننٹ جو ہے نا وہ مسلمانوں کا ایک گڑھ بن گیا۔ تو تھوڑا سا اس ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسلام کس طرح آ گیا سب کانٹیننٹ میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسلام کیم ٹو دا سب کانٹیننٹ ان دا بگننگ آف 8th سینچری۔ 8th سینچری کے بالکل آغاز میں وہ اسلام جو ہے نا وہ سب کانٹیننٹ برصغیر پاک و ہند میں آیا، اور اس ٹائم جو گورنر تھے عراق کے وہ حجاج بن یوسف تھے۔ اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری میں جاتے ہیں کہ اس ٹائم جو لوگ تھے یا جتنی بھی جو مسلمان تھے وہ زیادہ تر عرب کنٹریز تک جو ہے نا وہ محدود تھی، کیونکہ یہاں پہ اسلام نہیں آیا تھا سب کانٹیننٹ میں۔ تو اس ٹائم جو عراق کے گورنر تھے وہ حجاج بن یوسف تھی، اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری مشہور ہے، پتہ نہیں جھوٹ ہے یا سچ ہے، لیکن یہ بڑی مشہور سی ہسٹری ہے کہ اس ٹائم جو دیبل کا جو مقام تھا، دیبل جو ہے نا وہ سندھ کا پرانا نام تھا، اور اس طرح کراچی کے ساحل پر، یعنی کراچی سے جو ہے نا وہ سمندر گزرتا ہے، تو وہاں پر جتنی بھی وہ جو راستے تھے اس ٹائم جو ہے نا کوئی زمینی راستہ یا ہوائی راستہ نہیں تھا، زیادہ تر لوگ جو سفر کرتے تھے وہ سمندروں میں ہی کرتے تھے۔ تو اس ٹائم مسلمانوں کا کچھ لوگ جو کہ عرب ممالک سے تھے وہ جا رہے تھے اس راستے سے کراچی میں، تو وہاں پہ جتنے بھی ڈاکو تھے انہوں نے ان کو یرغمال بنایا، اور ان کے ساتھ جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو بھی لے لیا۔ تو اس پر جو ہے نا حجاج بن یوسف جو اس وقت کے عراق کے گورنر تھے اس کو بڑا غصہ چڑھ گیا، اور اس نے ان کے خلاف جو ہے نا ایکشن لینا چاہا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کے خلاف، ان ڈاکو کے خلاف اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ ایکشن لیں گے، اور انہوں نے جو ہماری عزت لوٹ لی ہے، کیونکہ جو ڈفرینٹ ریلیجن کا جو ہے نا ان چیزوں کے بارے میں، اور وہاں پہ کچھ جو ہے نا فیمیل حضرات بھی تھے کہ جن کو بھی یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد اس طرح کیا کہ اس ٹائم جتنی بھی دیبل کا جو مقام تھا جو کہ سندھ کا پرانا نام ہے، اور وہاں پہ خاص طور پر کراچی کا جو تھا وہ راجہ داہر جو کہ ایک ہندو رولر تھے اس کی کنٹرول میں تھا یہ پورا دیبل، جتنے بھی ہاربر آف دیبل جو تھا وہ راجہ داہر کی کنٹرول میں تھا۔ تو 712 میں مسلمانوں نے جو ہے نا دیبل پر حملہ کیا ان کو، اور ان میں جو ایک بڑا کی لیڈر تھا وہ محمد بن قاسم صاحب تھے۔ تھوڑا سا محمد بن قاسم صاحب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہو واز محمد بن قاسم۔ سو محمد بن قاسم جو تھے ہی واز دی نیفیو اینڈ سن ان لا آف حجاج بن یوسف۔ یہ حجاج بن یوسف کے سن ان لا تھے، یعنی کہ حجاج بن یوسف کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، اور یہ اس کی نیفیو بھی تھی، جو بھتیجے بھی تھے وہ اس کو۔ اس کی پیدائش جو تھی محمد بن قاسم کی، ہی واز بورن ان 1695، وہ 695 میں پیدا ہوئی، اور 712 میں اس کو جو ہے نا کمانڈر ان چیف بنایا گیا، اور اس کی لیڈرشپ میں
محمد بن قاسم کی لیڈرشپ، اس کی لیڈرشپ میں انہوں نے حجاج بن یوسف نے جو ہے نا یہ جو کہ اس ٹائم گورنر تھے عراق کے، اس پر دیبل پر جو ہے نا انہوں نے حملہ کیا، اور اس کی جو ٹوٹل آرمی کا جو اسٹرینتھ تھا، جو محمد بن قاسم کی زیر نگرانی جو اسٹرینتھ تھا، وہ ٹوٹل جو ہے نا 12,000 سولجرز جو ہے نا اس میں شامل تھے۔ انہوں نے اس پر حملہ کیا اور انہوں نے بڑی بیڈلی ڈیفیٹ کیا راجہ طاہر صاحب کو، اور اس طرح اسلام جو ہے نا آہستہ آہستہ سب کانٹیننٹ میں پھیلتا گیا۔ تو مسلم اینڈ طاہر's آرمی کلیشڈ ایٹ اروڑ، اروڑ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ ان دونوں کے جو مسلمانوں کے تھے اور جو طاہر کے آرمی کی جو ہے نا وہ کلیش کھا گئی، اور اس طرح جو ہے نا طاہر آرمی واز بیڈلی ڈیفیٹڈ، ان کو بہت بری شکست ہو گئی، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ تھوڑا سا ایک اسٹریٹجی مسلمانوں نے استعمال کیا، اور یہ بھی اکثر پوائنٹس میں پوچھتے ہیں کہ کس قسم کا مشین جو ہے نا وہ انہوں نے استعمال کیا۔ سو مسلم ہیڈ اے مشین کارڈ منجنیق، جو کہ پتھر پھینکتا تھا، اس طرح جو آج کل کے توف وغیرہ جتنی بھی ہے، تو اس طرح ان کے پاس بھی ایک مشین تھا مسلمانوں کے پاس جو کہ پتھر پھینکتا تھا، اور انہوں نے بڑی بیڈلی طریقے سے ان کو ڈیفیٹ کیا طاہر کی آرمی کو۔ تو اس کے بعد 713 میں جو ہے نا اس طرح سندھ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور انہوں نے بڑا محمد بن قاسم نے جب 712 میں وہ وہاں کے پھر رولر بھی بن گئے سندھ کے، تو اس نے ایک بہت زبردست قسم کا ایک انصاف پسند قسم کا حکومت جو ہے نا وہاں پہ قائم کیا، اور اس طرح 713 میں جو ہے نا ملتان کیم انڈر دی کنٹرول آف مسلم، مسلمانوں نے 713 میں بھی 712 میں مسلمانوں نے وہاں پہ قبضہ جمایا سندھ پر، اور اس طرح مسلمانوں نے 713 میں جو ہے نا ملتان پر، جو کہ پنجاب کا حصہ ہے آج کل بھی ہے، اور اس ٹائم بھی پنجاب کی ہی حصہ تھا، تو وہاں پہ بھی مسلمانوں نے وہاں کا بھی کنٹرول سنبھالا۔ محمد بن قاسم نے 712 سے لے کے 715 تک 3.5 ایئرس جو ہے نا وہاں پہ گزارے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کس قسم کے سچویشن بن گئے، اور پھر اس کو وہاں سے جانا پڑا۔ تو اس کے بعد اس طرح سیڈ آف اسلام واز سون ان پنجاب اینڈ سندھ، اس طرح اسلام آ گیا سندھ میں اور پنجاب میں، اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے نا اسلام پھیلتا رہا۔ تو اس ڈیوریشن میں زبردست قسم کی فتح ہوئی اسلام کو، کیونکہ اسلام صرف پہلے جو ہے نا وہ عرب ممالک تک جو ہے نا وہ وہاں تک تھا، لیکن اس واقعے کے بعد جو ہے نا اسلام آ گیا پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی۔ تھوڑا سا سندھی لینگویج کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ سندھی لینگویج ٹوک اٹ اسکرپٹس فرام عربک، اس کا جو زیادہ تر اسکرپٹ ہے، اس کا جو زیادہ تر نامن کلیچر ہے، وہ زیادہ تر جو ہے نا عربک سے ملتا جلتا ہے، اسی لیے آج کل کے جتنی بھی بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے جو مشائخ ہے یا جو بھی ہے، ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے نا وہ سندھ سے ہے، اور کراچی ہر لحاظ سے پاکستان کا ایک بزنس سینٹر بھی ہے زبردست قسم کا، اور اس طرح بڑے بڑے جو دین کے بھی بہت بلند پائے کے جو علماء کرام ہیں، ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے۔ اور اس طرح سندھ از کالڈ باب الاسلام، یہ بھی زیادہ تر MCQs میں آتے ہیں کہ باب الاسلام، باب جو ہے نا دروازے کو کہتے ہیں، تو سندھ کو کہا جاتا ہے باب الاسلام، کیونکہ ڈور آف اسلام، یہ بالکل دروازہ تھا اسلام کا، کیونکہ اس دروازے سے جو ہے نا اسلام آ گیا سب کانٹیننٹ میں اور آہستہ آہستہ پھیلتا گیا۔ تو اس کے بعد یعنی کہ 715 کے بعد کسی کوئی اتنا پرماننٹ رولر نہیں آیا، تو اس کے بعد جو محمود احمد غزنوی صاحب تھے، ہو واز دی سن آف سبکتگین، اس کے والد صاحب کے نام جو تھے وہ سبکتگین تھے، ٹھیک ہے جی۔ محمود بیکیم دی کنگ آف غزنی، وہ غزنی جو کہ افغانستان کو کہا جاتا تھا، تو وہ افغانستان کا رولر بن گیا ایٹ دی ایج آف 27 ان 1997 AD، 1997 عیسوی میں 27 سال کی عمر میں محمود احمد غزنوی جو ہے نا وہ غزنی کے رولر بادشاہ بن گئے۔ تو اس نے انویٹ کیا، چونکہ اسلام تو پہلے سے ہی آیا تھا ادھر دو صوبوں میں، پنجاب میں اور سندھ میں، تو اس نے 17 حملے کیے 1001 سے لے کے 1026 تک انڈیا پر، اور جو بہت بڑی فتح اس کو وہ ہو گئی اس ٹائم جو فتح تھی، تو ہی ڈسٹرائڈ سومناتھ ٹیمپل جو کہ ہندو کا ٹیمپل تھا، وہاں پہ وہ لوگ جو ہے نا عبادت کرتے، اس نے 16ویں اٹیک میں ہی اس نے یعنی کہ ٹوٹل 17 اٹیک کیے اس کو، اور اس کو جو بڑی کامیابی ملی، ساروں میں تقریباً کامیابی وغیرہ ملی تھوڑی بہت، لیکن جو اس کی نظر میں جو بڑی کامیابی تھی وہ سومناتھ کا ٹیمپل ہی اس نے ڈسٹروائے کیا 16ویں اٹیک پر ہی۔
تو اس کے بعد محمود ڈیفیٹڈ راجہ جے پال، جو کہ لاہور کے جو رولر تھے راجہ جے پال صاحب، وہ بھی ہندو تھے، تو اس کو بھی بہت برا شکست دیا پشاور میں بھی اور سوابی میں بھی 1001 میں۔ تو محمود نے بھی اس طرح وہ ڈیفیٹ کیا راجہ جے پال، یعنی کہ جو راجہ داہر کا جو ساری جو بادشاہت تھی وہ محمد بن قاسم نے ختم کی تھی، اور اس طرح راجہ جے پال صاحب کی جو بادشاہت تھی وہ محمود احمد غزنوی نے ختم کیا۔ پشاور میں مقابلہ ہوا اور سوابی میں مقابلہ ہوا 1001 کو، اور ہی واز ویری بیڈلی ڈیفیٹڈ، اس کو بہت بری شکست ہو گئی۔ اس نے عبد الفتح who was the ruler of ملتان، تو اس کے بعد تھوڑا سا ملتان میں دوبارہ عبد الفتح، کیونکہ نام تو مسلمانوں والا لگتا ہے لیکن پتہ نہیں کہ اس ٹائم اس کے ساتھ بھی جنگ ہو گئی محمود احمد غزنوی اور عبد الفتح کے درمیان، اور اس نے 1005 میں جو مقابلہ ہوا عبد الفتح جو کہ رولر آف ملتان تھے، جو کہ ملتان کے بادشاہ تھے، تو اس کو بھی شکست دے دیا۔ اور ایاس واز اپوائنٹڈ دا گورنر آف لاہور ان 1021 AD، یعنی 1021 کو ایاس کو گورنر آف لاہور جو ہے نا اس کو اپوائنٹ کیا گیا، اور ایاس جو ہے نا وہ لاہور کے پہلے مسلمان گورنر تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا زیادہ تر ہندو وہاں پہ مسلط تھے۔ اور محمود جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی 1030 میں، اور وہ 60 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے۔ لیکن اس طرح غزنوی جو ڈائنیسٹی تھی وہ زیادہ تر وہ ریمینڈ فار 125 ایئر، 125 سال تک وہ قائم رہی، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا وہ کمزور ہوتی چلی گئی، کیونکہ جس طرح ہم مغل حکمرانوں کی مثال لیتے تھے، ان کے جو پہلے حکمران تھے وہ بڑے کمپیٹنٹ تھے، لیکن جو بعد میں حکمران بن گئے تو وہ بڑے انکمپیٹنٹ قسم کی تھی، اسی لیے ان کے ہاتھوں سے پوری بر صغیر پاک و ہند جو ہے نا وہ چلی گئی تھی۔ تو اس طرح پرشین پوئٹ جو فردوسی جو کہ پرشین پوئٹ تھے، ایک پوائنٹ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ ہی واز اے پرشین پوئٹ، ہی واز دی آفیشیل پوئٹ آف محمود's کورٹ، محمود احمد غزنوی کی کورٹ کے جو آفیشیل پوئٹ تھے، جو شاعر تھے، وہ ایرانی شاعر فردوسی، جس کا نام تھا فردوسی، وہ اس کے آفیشیل پوئٹ تھے۔ اور اس طرح فردوسی نے یہ کتاب لکھا تھا شاہنامہ اسلام، یہ بھی زیادہ تر MCQs میں آتے ہیں کہ شاہنامہ اسلام کس نے لکھا تھا، تو وہ فردوسی صاحب نے لکھا تھا۔ اور اس طرح البیرونی واز ایسوسیٹڈ ود محمود's کورٹ، جو کہ البیرونی زیادہ تر فزکس وغیرہ میں اس کے بڑے ڈسکشن آتے ہیں، وہ بڑے قابل سائنٹسٹ تھی، تو اس کا بھی تعلق جو ہے نا وہ محمود کورٹ سے ہی تھا۔ اس کے بعد when the Ghazni dynasty became weak، غوری dynasty initiated their rule in غزنی، جب غزنوی ڈائنیسٹی جو ہے نا وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی تو اس کے بعد غوری ڈائنیسٹی آ گئی، اور انہوں نے غزنی پر یعنی کہ افغانستان پر جو ہے نا اپنے قدم جما لیے انہوں نے، اور ان کا جو پہلا رولر تھا وہ تھا شہاب الدین محمود غوری، اٹیک ملتان ان 1175 اس نے 1175 میں جو ہے نا ملتان پر حملہ کیا، ٹھیک ہے جی، اور ہی ٹک اوور پشاور ان 1179 AD، 1179 میں جو ہے نا اس نے پشاور کو جو ہے نا لے لیا، ان کے ہاتھوں لگ گیا، اور اس طرح اس نے دہلی کو جو ہے نا پہلا کیپٹل بنایا اس کا بر صغیر پاک و ہند کا، اور قطب الدین ایبک صاحب جو اس کا پورا نام تھا قطب الدین ایبک صاحب، اس کو اپنا ڈیپٹی لگا دیا انڈیا کا۔ قطب الدین شہاب الدین واز ڈائڈ ان 1206 شہاب الدین کی ڈیتھ ہو گئی 1206 میں، اس کو کنسیڈرڈ کیا جاتا ہے ایز دی فرسٹ اسلامک رولر ان انڈیا، جس کی پوری جو ہے نا پوری انڈیا پر، یعنی اس طرح تو محمد بن قاسم صاحب بھی تھے اور اس طرح وہ جو محمود احمد غزنوی صاحب بھی تھے، لیکن جو پوری انڈیا پر جس کا تسلط رہا وہ پاکستان، وہ اسلام کے انڈیا کی تاریخ میں وہ پہلے اسلامی حکمران تھا، ٹھیک ہے جی۔ قطب الدین ایبک واز میڈ دا رولر آف دہلی، چونکہ شہاب الدین کے کوئی بیٹے نہیں تھے تو اسی لیے اس نے اپنا غلام، جو کہ اس کے سلیو تھے، غلام تھے، شہاب الدین غوری کے جو ہے نا وہ غلام تھے قطب الدین ایبک صاحب، اور قطب الدین ایبک کو جو ہے نا وہ رولر آف دہلی جو ہے نا وہ بنایا گیا۔ اور اس طرح یہ سلیو ڈائنیسٹی، چونکہ اس کا یہ سلیو تھے، یہ جو سلیو ڈائنیسٹی یعنی کہ قطب الدین ایبک صاحب جو ہے نا وہ شہاب الدین غوری کے غلام تھے، تو اسی لیے اس کو خاندان غلامہ کہا جاتا ہے، سلیو ڈائنیسٹی، اور اس نے دہلی پر رول شروع کیا 1206 میں۔
سلیو ڈائنیسٹی رول فرام 1206 سے لے کے 1290 تک، یعنی کہ ٹوٹل 84 سال جو ہے نا انہوں نے گزارے سلیو ڈائنیسٹی میں۔ تو انہوں نے، ان کے جو پہلے رولر تھے وہ قطب الدین ایبک صاحب تھے، جو کہ 1206 سے لے کے 1210 تک تھے۔ قطب الدین ایبک واز دی فرسٹ رولر آف سلیو ڈائنیسٹی۔ سلیو ڈائنیسٹی کے پہلے رولر کون تھے، یہ بھی زیادہ تر MCQs میں آتے ہیں، تو وہ تھے قطب الدین ایبک صاحب، جو ہے نا پہلے رولر تھی سلیو ڈائنیسٹی کے، اور اس نے ہی فاؤنڈڈ دی سلیو ڈائنیسٹی، یعنی سلیو ڈائنیسٹی کی جو بنیاد رکھی تو وہ قطب الدین ایبک صاحب نے رکھی۔ ایبک رول فار 4 ایئر، 4 سال اس نے رول کیا، وہ بادشاہ رہے، اور اس طرح 1210 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کا جو رول پیریڈ تھا، یعنی کہ جو رولنگ پیریڈ جو اس کا تھا، وہ 1206 سے لے کے 1210 تک تھا۔ اور اس کا جو ٹوم ہے، اس کی جو قبر ہے، وہ انارکلی لاہور میں اب بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آ گئے اس کے جو سن ان لا تھے، شمس الدین التتمش صاحب جو ہے نا وہ آ گئے، اور ہی رول دہلی 1211 میں جو ہے نا اس نے دہلی کو رول کرنا شروع کیا، اور اس نے رول کیا 1211 سے لے کے 1236 تک، یعنی 26 سال جو ہے نا التتمش صاحب نے جو ہے نا وہ رول کیا۔ ہی واز سن ان لا آف ایبک، وہ قطب الدین ایبک صاحب کے جو ہے نا وہ سن ان لا تھے۔ ہی واز ان الباری ٹرک، وہ ٹرکی تھے، یعنی کہ ترکی سے اس کا تعلق تھا، اور اس ٹائم جو ہے نا آہستہ آہستہ پوری جو یورپ اور افریقہ پر اوٹومن امپائر جو ہے نا اس کی تسلط جو ہے نا وہ شروع ہو گئی تھی۔ تو اس طرح یہاں پہ بھی ان کی ٹرکش جو ہے نا ان کا بھی ایک اپنا کردار ہے سب کانٹیننٹ میں بھی۔ تو 1221 میں جو اس کو بڑی کامیابی ملی، تو وہ منگول کے جو لیڈر تھے چنگیز خان صاحب، تو 1221 میں اس نے التتمش صاحب نے جو ہے نا اس کو بڑا بیڈلی جو ہے نا وہ ڈیفیٹ کیا تھا، اور اس کے بارے میں مشہور ہے التتمش صاحب نے جو ہے نا ہی کنسٹرکٹڈ دی فیمس قطب مینار ان دہلی، اس نے قطب مینار جو کہ آج کل بھی موجود ہے دہلی میں ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ التتمش صاحب نے کنسٹرکٹ کیا۔ التتمش کی ڈیتھ کی بات، اس کی جتنی بھی بیٹے تھے، یہ کہا جاتا ہے ہسٹری میں کہ ان کی جتنی بھی بیٹے تھے وہ بڑے انکمپیٹنٹ تھے، بڑے نالائق تھے، تو اسی لیے رضیہ سلطانہ جو کہ اس کی ڈاٹر تھی وہ ہی رولر بن گئی۔ رضیہ سلطانہ صاحبہ جو تھی وہ التتمش صاحب کی رولر تھی۔ شی واز دا فرسٹ فیمیل رولر ان اسلامک ہسٹری، اسلام کی جتنی بھی تاریخ تھی اس ٹائم تک وہ اسلام کی پہلی رولر تھی، فیمیل رولر جو تھی وہ رضیہ سلطانہ صاحبہ تھی، اور اس نے رول کیا 1236 سے لے کے 1240 تک۔ پھر 1240 میں رکن الدین فیروز جو کہ التتمش کے بیٹے تھے، یعنی کہ اس کی اپنی بہن کی ڈیتھ کے بعد وہ 1240 میں وہی رولر بن گئی دہلی کے، اور اس نے رول کیا 1240 سے لے کے 1246 تک۔ اور اس طرح آفٹر ہز ڈیتھ، یعنی کہ اس کے ڈیتھ کے بعد، رکن الدین فیروز صاحب کی ڈیتھ کے بعد، سلطان نصر الدین محمود جو کہ التتمش کی دوسری بیٹی تھی، تو اس نے رول شروع کیا 1246 سے، اور اس نے 20 سال رول کیا 1246 سے لے کے 1266 تک۔ اور اس کے بعد یعنی کہ سلطان نصر الدین محمود کے بعد جو سلطان غیاث الدین بلبن صاحب آ گئے، اور اس نے دہلی کو رول شروع کیا 1266 سے لے کے، اس نے بھی 20 سال جو ہے نا وہ رول کیا 1266 سے لے کے 1286 تک۔ اور اس طرح 1286 سے لے کے 1290 تک بڑے مختلف قسم کے تھوڑے ٹائم کے لیے کافی سارے حکمران بن گئے انڈیا کے۔ تو سلیو ڈائنیسٹی رول فار 84 ایئر، یہ بھی MCQs میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ سلیو ڈائنیسٹی رول فار ڈیش ایئرس، تو سلیو ڈائنیسٹی رول فار 84 ایئر کب سے کب تک، 1206 سے لے کے 1290 تک۔ یہ دیکھیے جی، یہ گراف ہے، یہاں سے آپ سب کچھ کلیئر ہوگا۔ 1206 سے لے کے 1210 تک قطب الدین ایبک صاحب تھے، 1210 سے لے کے 1236 تک شمس الدین التتمش صاحب تھے، 1236 سے لے کے 1240 تک جو ہے نا رضیہ سلطانہ صاحبہ، 1240 سے لے کے 46 تک فیروز صاحب تھے، 1246 سے لے کے 1266 تک نصر الدین محمود صاحب تھے، اور 1266 سے لے کے 1286 تک غیاث الدین بلبن صاحب تھے۔
ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد 1290 کے بعد جو ہے نا خلجی ڈائنیسٹی آ گئی، کیونکہ ایک ڈائنیسٹی جب کمزور ہوتی ہے تو دوسری ڈائنیسٹی، یعنی کہ معاشرے میں جب ایک طبقہ کمزور ہوتا ہے تو بڑا اسٹرانگ آ جاتا ہے تو ان پر وہ اٹیک کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس طرح خلجی ڈائنیسٹی نے بھی 40 سال تک حکومت کی، 30 سال تک حکومت کی، یہ غلط لکھا ہے، 30 سال تک حکومت کی، 1290 سے لے کے 1320 تک. اور اس طرح خلجی ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ، یہ کس نے وہ کیا بنیاد کس نے رکھی؟ تو اس کا نام تھا جلال الدین فیروز شاہ خلجی صاحب. تو یہ سلیو ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ بائی قطب الدین ایبک. خلجی ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ بائی جلال الدین فیروز شاہ خلجی. ہی واز دی فرسٹ ہندوستانی کنگ. اس سے پہلے یہ جتنی بھی تھی یہ ہندوستانی نہیں تھی، لیکن ہی واز دی فرسٹ ہندوستانی کنگ. یہ سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں پہلی ہی ہندوستانی بادشاہ تھے. یہ بھی اکثر MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ ہو واز دی فرسٹ ہندوستانی کنگ، تو وہ تھا جلال الدین فیروز شاہ خلجی. اور اس نے رول کیا 1290 سے لے کے 1296 تک. اس کے بعد اس کے بھتیجے آ گئے علاؤ الدین خلجی صاحب، جس نے رول کیا 1296 سے لے کے 1316 تک، جو کہ بڑے کمپیٹنٹ تھے. ہی واز دی نیفیو آف فیروز شاہ، یعنی کہ جلال الدین فیروز شاہ خلجی کی جو ہے نا وہ نیفیو تھے. علاؤ الدین کنکر دکن، یہ دیکھیے جی، اس نے دوبارہ جو ہے نا وہ بنیاد رکھی اور اس طرح اس نے جگہوں کو فتح کرنا جو ہے نا اس نے شروع کیا. اور ندرن انڈیا میں دکن اور مہاراشٹرا، وہاں اس نے فتح حاصل کی. اور اس نے غازی ملک کو اس نے گورنر پنجاب جو ہے نا اس کو اپوائنٹ کیا گیا 1305 میں. ٹھیک ہے جی. اور ملک کافور جو ہے نا وہ بڑا ایک کمپیٹنٹ کمانڈر تھا، تو اس کو بھیجا گیا دکن ایکسپیڈیشن کے لیے 1305 میں. تو اس کی جو سینٹرل ڈپارٹمنٹ تھا، یعنی کہ خلجی کا جو سینٹرل ڈپارٹمنٹ تھا، تو اس کے ٹوٹل 6 ڈپارٹمنٹس تھے. یعنی کہ اس نے جو ہے نا ایک حکومت کو ڈفرینٹ برانچز میں تقسیم کیا تھا، جو کہ آج کل بھی چلتا ہے. جس طرح ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، فورن جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، یعنی کہ فورن کا ایک اپنا منسٹر ہوتا ہے. جس طرح خزانہ جو فائنانس ہے اس کا ایک اپنا منسٹر ہوتا ہے، انفارمیشن کا اپنا منسٹر ہوتا ہے، کامرس کا اپنا منسٹر ہوتا ہے. تو اسی طرح اس نے جو سینٹرل گورنمنٹ تھا اس کو تقسیم کیا 6 ڈپارٹمنٹس میں، چونکہ اس کی گورنمنٹ جو ہے نا بڑی مشہور تھی. اس کی تاریخ میں، سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں علاؤ الدین خلجی کو جو ہے نا بڑے اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے ڈیتھ کے بعد مبارک شاہ خلجی جو ہے نا بیکیم دی رولر آف انڈیا ان 1316 میں مبارک شاہ خلجی صاحب جو ہے نا وہ بن گئے انڈیا کے رولر. اور ہی واز دی تھرڈ اینڈ دی لاسٹ کنگ. وہ تیسرے، یعنی کہ خلجی ڈائنیسٹی کے تیسرے اور آخری بادشاہ تھے. ٹھیک ہے جی. ہی واز کلڈ بائی خسرو خان ان 1320 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی خسرو خان میں. چونکہ مسلمانوں کی یہ ہسٹری ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا، دوسرے نے، تو اس طرح اس کو بھی جو مبارک شاہ خلجی صاحب تھے اس کو بھی مار دیا خسرو خان نے 1320 میں. اس کے بعد آ گئی انڈیا پہ رول جو ہے نا وہ شروع ہو گئی تغلق ڈائنیسٹی کی. لیکن اس کو جو تغلق ہے اور یہ جو لودھی ڈائنیسٹی ہے ان میں اتنے کوئی اچھی پرفارمنس ان کی نہیں تھی. تو اس میں نے شارٹ سا جو ہے نا ڈیفائن کیا ہوا ہے MCQs پوائنٹ آف ویو سے. تو کب سے کب تک انہوں نے رول کیا؟ 1320 سے لے کے 1414 تک. اور انہوں نے ٹوٹل جو رول کیا وہ 94 ایئرس جو ہے نا انہوں نے تغلق ڈائنیسٹی نے پھر رول کیا. اور کس نے فاؤنڈ، یعنی کہ یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ کب سے کب تک رول کیا. جس طرح سلیو ڈائنیسٹی رول فرام 1206 ٹو 1290، اس طرح خلجی ڈائنیسٹی جو ہے نا 1292 ٹو 1320 یعنی کہ 30 ایئر. اور تغلق ڈائنیسٹی نے 1320 سے لے کے 1414 تک جو ہے نا وہ رول کیا. اور کس نے سلیو ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ بائی قطب الدین ایبک. اور اس طرح خلجی ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ بائی جلال الدین فیروز شاہ. اینڈ تغلق ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ بائی غیاث الدین. اور ہی واز، وہ بھی پھر ٹرکش جو ہے نا وہ پھر آ گئے. اور اس ٹائم جو ہے نا اوٹمن امپائر تو بڑا اسٹرانگ تھا. تو اسی طرح باقی جتنی بھی مسلم جہاں پہ اسلام تھا، یا مسلم کنٹریز جتنی بھی تھی، یا مسلم جتنی بھی جگہ تھے، تو وہاں پہ بھی ان کا اثر تھا. ہی براڈ بنگال انڈر دہلی. اس کا یہ کمال تھا کہ اس نے جو ہے نا بنگال کو دہلی میں شامل کیا. امیر تیمور انویڈڈ انڈیا ان 1398. 1398 میں امیر تیمور صاحب نے انڈیا کو انویڈ کیا، اور اس کی وجہ سے انڈیا بڑا کمزور ہو گیا. اور جو امیر تیمور صاحب تھے اس کے فادر جو ہے نا وہ بھی ٹرک تھے. یہ دیکھیے یہ ٹرکش ایک اور آ گیا.
تو اینڈ مدر واز منگول، اور اس کی جو امی تھی وہ منگول تھی، ٹھیک ہے جی. اور ازبکستان ڈکلیئرڈ ہم ایز اے نیشنل ہیرو. کس کو نیشنل ہیرو مانتے ہیں ازبکستان؟ امیر تیمور کو، ٹھیک ہے جی. بات اب ہو رہی ہے امیر تیمور صاحب کی، تو جس نے 1398 میں انڈیا کو جو ہے نا وہ کیا تھا، انویڈ کیا تھا، یعنی کہ فتح کیا تھا. تو سادات ڈائنیسٹی پر آ گئی. سادات ڈائنیسٹی رول تو اس طرح 1414 میں ان کی جو ہے نا بڑی کمزور ہوتی گئی تغلق ڈائنیسٹی. تو اس کے بعد جو آ گئی سادات ڈائنیسٹی، 1414 سے لے کے 1451 تک ان کا جو رول تھا. اور یہ کتنی ایئرز بنتے ہیں؟ تو یہ ٹوٹل 37 ایئرز ہی بنتے ہیں. آخری سلائڈز میں انشاءاللہ یہ سب ہم سمرائز کریں گے. لودھی ڈائنیسٹی واز فاؤنڈڈ بائی بہلول لودھی. لودھی ڈائنیسٹی کو کس نے فاؤنڈ کیا؟ بہلول لودھی نے 1451 میں. اور لودھی ڈائنیسٹی نے رول کیا 1451 سے لے کے 1526 تک. اور جو سکندر لودھی صاحب تھے، ان لودھی خاندان سے تعلق رکھنے والی یہ لودھی کے ایک بادشاہ تھے سکندر لودھی نے. اس نے اگرا سٹی کی بنیاد رکھی 1504 میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹائم جو لودھی ڈائنیسٹی جب رول کر رہی تھی تو اس ٹائم جو انڈیا کا جو آفیشیل لینگویج تھا وہ پرشین ہی تھا، ٹھیک ہے جی. اور اس کا جو پین نیم تھا، سکندر لودھی صاحب کا جو پین نیم تھا وہ گل رخ تھا. اور اس طرح پہلی بیٹل لڑی گئی 1526 میں دو لوگوں کے، ایک قسم کے دو لیڈرز کے درمیان. ایک تھے بابر اور ایک تھے ابراہیم لودھی صاحب. اور ابراہیم لودھی جو ہے نا وہ آخری رولر تھے لودھی ڈائنیسٹی کی، یعنی کہ اس کا جو تسلط تھا وہ 1526 میں ہی ختم ہو گیا. اور پہلی بیٹل آف پانی پت میں بڑی بری شکست ہو گئی ابراہیم لودھی صاحب کو، جو کہ 1526 میں. اور اس طرح اختتام پذیر ہو گیا جو دہلی سلطنت تھا ان کے، یعنی کہ پہلے سلیو ڈائنیسٹی، پھر اس کے بعد جو ہے نا خلجی ڈائنیسٹی، پھر جو تغلق ڈائنیسٹی، پھر سادات ڈائنیسٹی، اور اس طرح لودھی ڈائنیسٹی کا جو تسلط تھا، یعنی ڈائنیسٹیز جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. 1526 میں ایک بیٹل لڑی گئی پانی پت کے مقام پر. اور یہ کن دونوں کے درمیان تھا؟ ایک بابر کے جو فورس یا آرمی تھی اس کے، اور ابراہیم لودھی کی جو آرمی تھی ان دونوں کے درمیان لڑی گئی. اور اس میں ابراہیم لودھی کو بڑا برا شکست ہو گیا 1526 میں. اور اس طرح the rule of Delhi dynasty came to end in 1526، یعنی کہ 1526 میں یہ جو دہلی ڈائنیسٹی جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا رول ختم ہو گئی. یہ دیکھیے جی، یہاں پہ دیکھیے جی، 1206 سے لے کے 1290 تک سلیو ڈائنیسٹی رول کر رہا تھا 84 ایئرز. یہ بھی MCQs کے، یہ سارے MCQs کے پوائنٹس ہیں، یہ آخری سلائڈز میں نے ابھی ڈسکس کیے ہیں. 1290 سے لے کے 1320 تک خلجی ڈائنیسٹی جو کہ 30 سال انہوں نے حکومت کی. 1320 سے لے کے 1414 تک تغلق ڈائنیسٹی جو کہ 94 سال انہوں نے حکومت کی. 1414 سے لے کے 1451 تک سادات ڈائنیسٹی جو کہ 37 ایئرز انہوں نے رول کیا. اور اس طرح 1451 سے لے کے 1526 تک لودھی ڈائنیسٹی تھی جنہوں نے 75 ایئرز جو ہے نا رول کیا. اور اس طرح دہلی سلطنت جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. بابر جو ہے نا اس نے مغل جو بادشاہت تھی اس کی ایک بنیاد رکھی. اس کے پانی پت کے مقام پر جو جنگ لڑی گئی بابر کے درمیان اور جو ابراہیم لودھی صاحب تھے اس کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی. تو اس کے بعد بڑا بیڈلی ڈیفیٹ کیا گیا ابراہیم لودھی صاحب کو. تو اس کی وجہ سے جو دہلی سلطنت تھا وہ لودھی ڈائنیسٹی، اور آخری جو بادشاہ تھے وہ ابراہیم لودھی صاحب تھے، تو اس نے ختم کروایا. اور اس طرح مغل حکمرانوں نے اپنا قدم جما دیے وہاں پر انڈیا پر. تو اس طرح ان کا، تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ جی.